اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نہایت ہی عجیب مطلب، بظاہر عجیب مطلب استاد حسین انصاریان سے ہم نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا کے دور امامت میں ایک شیعہ مومن شرب خمر کرتا ہے، یعنی شراب نوشی کرتا ہے۔ اب شراب نوشی کرنے کے بعد وہ ایک گلی میں داخل ہوتا ہے کہ اسی گلی میں سامنے والی سائڈ سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ مومن جو شراب پی کر داخل ہوا ہے اور سامنے وقت کا امام آ رہا ہے، تو اب اسے شرمندگی ہوتی ہے، اب اسے افسردگی ہوتی ہے، اپنے عمل پر نادم ہوتا ہے، امام کے سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، امام کو پشت بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس گلی سے واپس چلا جائے، چونکہ اب امام کی نظر اس پر پڑ چکی ہے اور یہ امام کو دیکھ چکا ہے، اب واپس بھی نہیں مڑ سکتا، امام کو پشت نہیں کر سکتا اور امام کی طرف بھی آگے نہیں بڑھ سکتا کہ اس حالت میں کیسے اللہ کی حجت کے سامنے پیش ہو۔ لہٰذا یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتا ہے اور اپنا سر دیوار کی طرف کر کے دیوار سے جڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ امام موسیٰ کاظم اس کے پیچھے سے عبور کر جائیں اور گزر جائیں۔ لیکن جیسے ہی امام موسیٰ کاظم اس کے قریب آتے ہیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر امام علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہم سے مت چھپاؤ، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو اپنے منہ کو ہم سے مت پھیرو، اپنی توجہ کو ہماری طرف برقرار رکھو۔ مطلب ہر حال میں جس انسان کے وجود میں اللہ کے ولی کی محبت موجود ہے، اس کو اللہ کے ولی سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ لہٰذا امام علیہ السلام اسے اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم اپنا منہ ہم سے مت پھیرو۔ یعنی اگر وہ مومن ہے، وہ امام موسیٰ کاظم سے شرم و حیا کرتے ہوئے اپنا منہ چھپا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے اس عمل پر نادم ہے، پشیمان ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسے معلوم ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اب حجت الہی کے سامنے اس گناہ کے ساتھ نہیں جا سکتا، پشیمان ہے، لہذا شرما رہا ہے، یعنی اندر سے نادم ہے، اپنے اس گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے منہ مت پھیرو، کیونکہ اگر ہم سے منہ پھیر لیا تو در واقع یہ انسان کا جو ہے وہ راستہ واپس پلٹنے کا شروع ہو جائے گا، جسے ارتداد کہتے ہیں۔ انسان ارتداد اختیار نہیں کرے۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کر دیا کہ مومن فاسق العمل ہو سکتا ہے لیکن طیب الروح ہوتا ہے۔ جیسے یہ شخص تھا کہ جس نے عمل جو انجام دیا وہ گناہ آلود عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے یہ شخص فاسق ہو گیا ہے، لیکن اس کی روح طیب ہے، اس کی روح پاکیزہ ہے، یہ اس گناہ کو کرنے کے بعد نادم ہے، شرمندہ ہے۔ اور یہ ہر مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فوراً استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ انسان اگر بار بار اپنی توبہ کرتا ہے، گناہ کو انجام دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو فارسی میں کہتے ہیں 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، یعنی اگر انسان 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد اور پھر 100ویں بار انسان اس توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر گناہ کی آغوش میں چلا جاتا ہے، پھر فرماتے ہیں باز آ، یعنی پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اللہ کی طرف واپس لوٹو۔ یعنی جب تک انسان کی سانس میں سانس ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پس مومن فاسق العمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی طیب روح، اس کی پاکیزگی روح، ولایت سے جو محبت اس کے وجود میں موجود ہے، وہ فوراً اس مومن کو شرمندہ کر دیتی ہے، اس مومن کو اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے متوجہ کرتی ہے، ابھارتی ہے۔ انسان اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونے سے شرمسار ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ کو
جو ہے وہ گواہ قرار دیتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے جو عمل انجام دیا وہ عمل پس تھا، تو اپنے ولی کے دل کو میرے لیے نرم فرماتا کہ وہ میرے لیے دعا کریں اور ان کی دعا میری شفاعت کا باعث بنے۔ لہذا انسان اپنا منہ، امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں کہ اپنے منہ کو ہم سے مت پھیرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنا منہ اس گناہ کے باوجود ہماری طرف کرو اور ہم سے کہو کہ ہم تمہاری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ عین وہی کلمات جو حضرت یعقوب کے بچوں نے حضرت یعقوب سے کہے کہ اے ہمارے بابا جان، ہمارے لیے استغفار کریں، ہم نے گناہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو ممکن ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول نہ کرے، لیکن ہمارا باپ اللہ کا ولی ہے، وہ اگر ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، دعا کرے گا تو یقیناً مستجاب ہوگی۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو ہم سے منہ مت موڑو، بلکہ ہماری طرف توجہ رکھو، ہماری طرف اپنا منہ کرو اور ہم سے تقاضا کرو کہ ہم تمہاری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ لہٰذا اگر انسان اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ مومن فاسق العمل ہو سکتا ہے لیکن طیب الروح ہوتا ہے، اور یہی طیب الروح باعث بنتا ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، اور یہی باعث بنتا ہے کہ انسان بالآخر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کر لے اور ایسی توبہ کرے جس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف رجعت اور گناہ کی طرف واپسی انسان کی نہ ہو۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ایسی توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔